حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کا احترام بندہ ہونے کے ناطے کیا جائے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ بندے سے اختلاف بھی ہو جائے تو اختلاف اس کی عزت کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اختلاف کی بڑی حدیں ہیں، اختلاف کی بڑی حدیں ہیں۔ مثلا سب سے بڑا اختلاف کسی سے کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا اختلاف اعتقادی اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف۔ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، کوئی ہوگا جو اللہ کو نہیں مانتا، کوئی ہوگا جو خدا کو دو مانتا ہوگا، جو تین، کوئی 100 مانتا ہوگا۔ عقیدے کا اختلاف، عمل کا اختلاف، رائے کا اختلاف۔ تو اختلاف کے تو کئی پہلو ہیں نا۔ حضور پاک نے یہ سکھایا کہ اختلاف میں احترام کو لازم پکڑا جائے۔ اب اس کی بڑی خوبصورت مثالیں حضور پاک کی سیرت طیبہ سے ملتی ہیں، میں وہ عرض کرتا ہوں۔ بندہ سوچتا ہے کہ یہ میرا تعلق والا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا احبا ہے، یہ تعلق والا ہے، رشتہ دار ہے، یہ دوست ہے، اس کا احترام تو میں کروں گا، لیکن جس سے میرا اختلاف ہے، جس سے میری دشمنی ہے، میں اس کا احترام کیوں کروں؟ ایک رائے بنتی ہے کہ جس کا تعلق ہے میرے ساتھ، جو مجھے عزت کرتا ہے میں اس کی عزت کروں گا، جو میرا حیا کرتا ہے میں اس کا حیا کروں گا، جو میرا احترام کرتا ہے میں اس کا احترام کروں گا، لیکن جو میرا دشمن ہے میں اس کا احترام کیوں کروں؟ حضور پاک کی سیرت طیبہ کی طرف لوٹ جائیں، وہاں سے کیا ملتا ہے؟ ہم محتاج ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے۔ ہم کچھ کر نہیں سکتے جب تک کہ حضور پاک کی بارگاہ سے اذن نہ ملے، کوئی روڈ میپ نہ ملے۔ حضور پاک کی بارگاہ کی طرف لوٹے، ہمیں پہلی چیز ملی کہ یہودی اسلام کے بدترین دشمن تھے اور ہیں یہودی، اور ان کی سازشی ذہنیت کی وجہ سے ہر موقع پر اسلام کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہوا، تکلیف ہوئی۔ یہ آپ جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، یہودی دشمن ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے سورۃ المائدہ 82 آیت کے اندر، اللہ فرماتا ہے جل شانہ کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور آپ یقیناً یہودیوں کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن پائیں گے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو جو الذین اشرکوا، جو شرک کرتے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، اے حبیب آپ یہودیوں کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن پائیں گے۔ وہی ہوا، سب سے بڑا دشمن پایا۔ یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں، مشرک سب سے بڑے دشمن ہیں، ان دونوں میں یہودی بڑا دشمن ہے۔ یہ قرآن بھی بتا رہا ہے، سرکار کی سیرت طیبہ سے بھی یہی اخذ ہوتا ہے۔ اب آئیں، ہجرت مدینہ منورہ کے بعد ہمارے یہودیوں کے ساتھ جو اختلافات ہے، جو مخاصمت ہے، اہل علم کے پیش نظر ہے، اس کے باوجود یہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا، یوں سمجھ لیں، یہودیوں کے ساتھ کیا رویہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، تاکہ ہمیں پتہ چلے بھئی ہم انسان کا احترام کیوں کریں، بندے کا احترام کیسے کریں۔ ہمارا تو اختلاف ہے اس کے ساتھ، ہمارا تو جھگڑا ہے اس کے ساتھ، ہماری تو دشمنی ہے اس کے ساتھ۔ بھائی جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس کا احترام تو کریں گے، جس کے ساتھ دشمنی ہے اس کا احترام کیوں کریں؟ حضور پاک کی سیرت بتاتی ہے کہ جس سے اختلاف ہے وہ بھی انسان تو ہے نا، تو اس کا جتنا انسان ہونے کے ناطے احترام بنتا ہے وہ آپ اس کا کریں گے۔ کہاں سے پتہ چلا؟ سیرت طیبہ سے۔ واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ راوی ہیں، اور یہ واقعہ بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر بھی موجود ہے، اور سنن کبریٰ کے اندر امام بہقی بھی لے کے آئے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں ہم قادسیہ ایک شہر کے اندر بیٹھے تھے۔ کون کون تھے؟ سہل بن حنیف تھے اور قیس بن سعد، دو صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے قریب سے جنازہ گزرا، کوئی جنازہ گزرا، یہ دونوں صحابہ جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے تو انہیں کسی بندے نے ایسے کان میں کہا کہ یہ مسلمان نہیں، یہ جس کا آپ جنازہ دیکھا نا آپ نے تو آپ کھڑے ہو گئے،
تو یہ جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے وہ بندہ مسلمان نہیں۔ اب یہ دو صحابہ ہیں، سہل بن حنیف اور قیس بن سعد، انہوں نے اپنے اس عمل پر ایک حدیث کوڈ کر دی۔ ہم جو کھڑے ہوئے جنازے کو دیکھ کے کیوں کھڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، پیارے آقا بھی تشریف فرما تھے، ایک جنازہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ہمارے قریب سے گزرا۔ جب وہ جنازہ گزرا، اب صحابی اپنا واقعہ پہلے ہوا کھڑے ہو گئے تھے، اور کسی نے کہا کہ یہ تو مسلمان کا جنازہ ہی نہیں ہے، کافر ہے، آپ ایسے ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک کے پاس ہم بیٹھے تھے، تب بھی ایسے ہی ہوا، ایک جنازہ گزرا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہو گئے، جنازہ ہے۔ جب سرکار کھڑے ہو گئے تو کسی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش مبارک میں بھی عرض کیا کہ سرکار یہودی ہے جس کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں، یہ یہودی کا جنازہ ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیست نفسا، یہ بخاری شریف، الیست نفسا، یہودی تو ہے، کیا ایک نفس نہیں، ایک جان نہیں، انسان نہیں؟ میں جو کھڑا ہوا ہوں اس کے یہودی ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑا ہوا، میں کھڑا اس لیے ہوا ہوں کہ ایک بندہ دنیا سے رخصت ہوا، کافر ہے یا مسلمان ہے، انسان تو ہے۔ یہ واقعہ کوڈ کیا صحابہ کرام نے کہ ہم اس لیے کھڑے ہو گئے انسان کا احترام کرتے ہوئے، وہ مسلمان ہے یا کافر، قطع نظر اس سے۔ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ عقیدہ اپنا ساتھ لے گیا، اپنی عقیدت ساتھ لے گیا، اب وہ اپنی منزل کو پہنچا، لیکن آپ کا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہو اس کے جانے کے بعد کہ آپ اسے اب دشمنی نہیں کریں گے، بلکہ حدیث پاک کے اندر، ایک اور حدیث پاک کے اندر یہ فرمان ذیشان موجود ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مصابیہم، اپنے موتا کا محاسن بیان کرو، مرنے والوں کی اچھائیوں کا ذکر کرو، وکفوا عن مصابیہم، اور ان کی برائیوں کا تذکرہ نہ کرو، ان کی عیبوں پہ پردے ڈالو۔ حضور پاک کا فرمان ہے، اس لیے کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ گزر گیا، اب حضور پاک کا انداز اور رویہ اس کے لیے یہ تھا، بے شک دشمن ہے لیکن سرکار نے اس کا احترام کیا۔